صحابی فرماتے ہیں کا نام صاحب تھا، صاحب. آپ نے فرمایا تم سہل نام رکھ لو. صاحب میں نا اڑیل جو نا اونٹ کو صاحب کہتے ہیں. انہوں نے فرمایا کہ آپ سہل نام رکھ لو. انہوں نے کہا حضرت میرے دادا نے رکھا تھا یار. فرمایا چلو ٹھیک ہے. تو ان کے پڑپوتے فرماتے ہیں کاش ہمارا پردادا نام بدل لیتا، پورے خاندان میں سختی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نام جو نا وہ اچھے نام پسند فرماتے تھے. ایسا معنی جس میں سختی کا معنی ہو، جس میں کو نہیں رکھنا چاہیے، اس کا اثر آتا ہے، نام کا اثر ہوتا ہے. یہ بہت سو کے نام تبدیل بھی کرنے پڑتے ہیں. ہم دیکھا اخلاق بدل جاتے ہیں. میں نے تو تجربہ کیا، اس کا نام میں نے کوئی اور بدلا تو اس کی طبیعت میں تبدیلی آ گئی. وسلم نے خود نام بدلے بہت سے صحابہ کے. یہ نام رکھ دیے، رکھو یہ رکھو. جو اچھے معنی اور مفہوم والے تھے وہ نام رکھ دیے. اس لیے نام کا بہت اہم دخل ہے. اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ والد جو اپنے اولاد کو ہدیہ دیتا ہے ان میں سے ایک اچھا نام بھی ہے. باقی چیزیں تو ہیں اخلاق یہ وہ سب، لیکن اچھا نام سب سے پہلے یہ تو بچہ ہوتا ہے وہ تو آپ نے نام رکھنا ہوتا ہے. نام کو بڑا اثر ہوتا ہے. میرا نام جو ہے نا وہ ہمارے نانا نے رکھا تھا. منچن بعد میں تھے قاری ابوالحسن رحمۃ اللہ علیہ، جو شاہ عبد الرحیم رائے پوری، بڑے شاہ عبد الرحیم پوری رحمۃ اللہ علیہ کے خادم خاص تھے وہ. تو پھر مولانا غلام قادر صاحب وٹو رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت کو لکھا تھا کہ ہمیں قاری چاہیے، قاری نہیں ہمارے پاس. تو والد صاحب ہمارے نانا جان حضرت کی خدمت کرتے تھے، جوان تھے تو پانی پت سے پڑھ کر آئے ہوتے. پانی پت میں قاری عبد الرحمن بڑے مشہور جو قاری جن کے سارا سلسلہ ہے، ان کے براہ راست شاگرد تھے. قاری فتح محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سب حضرات ان سے پڑھے. تو فرمایا قاری صاحب جی حضرت جاؤ منچن بعد چلے جاؤ. جی حضرت بس حضرت یہ ہوتا تھا. گھر آئے، شادی بھی نہیں ہوئی تھی ابھی، تو اسٹیشن پر آ گئے. یہاں تو خط آ گیا بھی فلاں دن قاری صاحب پہنچ رہے ہیں. تو پورا استقبال کے لوگ گئے. تو وہ چونکہ ابھی فارغ ہو کر آئے تھے وہ پڑھائی سے، تو دھان پان سے تھے، ویسے آخر تک بھی اسی طرح رہے دبلے پتلے سے. تو جب اترے تو ٹرنک صاحب پاس تھا تو سب نے سمجھا کہ کوئی طالب علم آیا. طالب علم آتے جاتے رہتے. تو پوچھا کس سے بھی، وہ کہاں ہے ایک مدرسہ صادقیہ. انہوں نے کہا جس طرح سیدھے چلے جاؤ، کیونکہ وہاں سے 4-5 کلومیٹر پر ہے اسٹیشن. تو سر پہ ٹرنک رکھا اور چل پڑے، اور استقبال والے وہیں کھڑے. جب یہاں دفتر میں پہنچے جی میں لیٹر دکھایا بڑے حضرت کا شاہ عبد الرحیم رائے پور رحم اللہ کا کہ جی استاد بھیج رہے ہیں. تو پتہ چلے کہ استاد جی تو یہاں آ گئے، قاری صاحب آپ وہاں ہیں. تو اس طرح وہ قاری صاحب پھر یہاں، پھر بعد میں شادی ہو گئی، فیملی یہیں آ گئی سب. تو ان کی والدہ بھی اپنے ساتھ والدہ کو بھی وہ لے آئے. تو والد صاحب پہلے فوت ہو گئے تھے ان کے. تو میں جب میری پیدائش وہیں ہوئی منچن بعد میں، تو میرا نام انہوں نے جلیل رکھا. بڑے بھائی کا نام جمیل، بڑے انہوں نے والد صاحب نے رکھا تھا جمیل، تو ان کے نام پر جلیل احمد، جمیل احمد جی. تو ہماری وہ جو پرنانی تھی، نانا جی کی والدہ، بہت بہت ضعیف تھی وہ. تو انہوں نے پوچھا، اونچا سنتی تھی، بلا کر پوچھا کیا نام رکھا. انہوں نے کہا جلیل احمد. تو اب وہ جو ہندوستان کے گاؤں کے جو لوگ ہیں نا، وہ جیم کو زال بولتے ہیں. ذلیل احمد ہے نا، بعض سے ان میں لغت میں جیم نہیں بولتے. تو انہوں نے کہا کیا ایسے نام رکھ دیا، لوگ ذلیل ذلیل بولیں گے، ایسے کہا. تو نانا جانے کا لا حول ولا قوت الا باللہ، جلیل القدر جلیل الشان، ایسے فرمایا. قدر جلیل الشان ہوگا، ایسا کچھ نہیں ہے. یہ بس یہ ان کا. تو نانا سے مجھے بہت زیادہ مناسبت تھی میری زندگی میں. ان کی دعاؤں کا اور ان کا بہت اثر. مجھے ان سے عشق کی حد تک تعلق تھا ماشاءاللہ. سب ان کے نواسوں میں عشق کی حد تک. ان کی وفات پر میں چھوٹا ہی تھا،
8-9 سال کو بہت رویا میں، ایسے جیسے پتہ نہیں والد چلا گیا میرا یا کوئی بہت محبوب چیز۔ تو جب صادقہ کا جلسہ ہوتا تھا تو والدہ 3 دن کے لیے چلی جاتی تھی یہاں سے ٹرین پر، ہم سب بچوں کو لے کر۔ جب صادقہ میں جلسہ ہوتا تو حضرت والد صاحب بھی 1 دن کے لیے آتے تھے وہاں اس جلسے میں شرکت کے لیے۔ باقی وہاں جب چلے گئے تو انہوں نے، وہ چلے جاتے تو وہ جلسے ہو رہا بیان ہوتے تو میں نے آ کر وہ پوا لے کر نا، پوا تو نانا جی کے بستر بیٹھ کے بیان کرنا، جو بھی منہ میں آتا رہنا۔ تو نانا جان نے پھر باہر سے آنا، جلسے فار ہو دیکھا بیان ہو رہا ہے جی، کہتے تو نانی نے فرمایا تقریریں کیا کرے گا، بیان کیا کرے گا، یہ ایسے فرمایا۔ اس وقت چھوٹے چھوٹے تھے تو وہ مجھے ان کے بستر پر بیٹھنا اور لیٹنا بہت پسند تھا۔ یہ کوئی نہیں دیکھا نانا جی نہیں ہے تو ان کے بستر میں گھس جانا، بس پر ایسی سکون ملتا تھا۔ اور اس کے بعد ابا جی ہمارے والد صاحب کے بستر پر، یعنی والد صاحب بستر پر تو تمام بچوں کی حالت ہے، موقع تلاش کرتے تھے ابا جی ادھر ادھر کہیں جائیں اور بستر پہ لیٹ جائیں۔ ایسے لگتا تھا جیسے کو الگ سے وہ وہاں کا موسم الگ ہے اور باقی 4 پہیوں کا الگ ہے۔ باقی روحانیات کا ایک اپنا نظام ہے، اور میں اس وقت تو ادراک بھی نہیں تھا، بعد میں جا کے تھوڑا بہت ادراک ہوا کہ وہ، حالانکہ وہ جو خاص جگہ ہوتی ہے ان کی، اس پر کوئی خاص ہی کچھ نزول ہوتا ہے۔ نانا جان کا ادراک کیا ہم نے، اور اپنے ابا جی کا تو سب بہن بھائیوں کی حال تھا کہ میں بس موقع تلاش کرنا، بس غلام مستی، والدہ ڈانٹ بھی ہوئی بستر پہ شل پڑ جائیں گے، یہ ہے وہ ہے، لیکن کوئی نہیں مانتا تھا۔ تو یہ عجیب و غریب یہ قصہ ہے یہ ہمارے نام کا۔